بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ سنو، خطاب کس کی طرف ہے؟ میری اور آپ کی طرف ہے، ہر امتی کی طرف ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ سنو، تم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ذمہ داری تھی اس کے متعلق سوال کریں گے۔ مرد جو ہے اس سے سوال کیا جائے گا اس کے گھر والوں کے متعلق، اسی طریقے جو حاکم ہے اس سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیہ کے متعلق، اور اسی طریقے سے جو غلام ہے، جو نوکر ہے، اس سے سوال کیا جائے گا اس کے مالک کے متعلق کہ اس نے جو ذمہ داری دی اسے کتنا پورا کیا، اور جو خاتون خانہ ہے، جو عورت ہے، اس سے سوال کیا جائے گا اس کے گھر کے متعلق کہ جو شوہر نے اس کو ذمہ داریاں دی تھیں کس طرح اس نے نبھائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس حدیث کو بہت اچھے انداز سے سمجھا تھا، اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم کر، اگر فرات کے کنارے کتا بھی مر گیا، پریشان ہو جاتے تھے اس بات سے کہ اگر بھوک سے کتا بھی مر گیا تو کل اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے سوال ہو گیا، میں کیا جواب دوں گا؟ پریشان رہتے تھے اس بات کے کہ میں اتنی بڑی سلطنت کا امیر ہوں، اگر مجھ سے سوال ہوا تو کیسے جواب دوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو بات ہو رہی ہے ذمہ داری کی۔ کتنے لوگ ہیں خود تو بڑے دیندار بنتے ہیں، اذان ہوئی سر پہ ٹوپی رکھی مسجد کی طرف چلے گئے، لیکن یہ نہیں دیکھتے گھر میں جوان بیٹیاں بھی ہیں، جوان بیٹے بھی ہیں، خاتون خانہ بیوی بھی ہے گھر میں، وہ کیا ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں؟ کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن غش علی رعیتہ حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اگر کل کو تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے تمہارے گھر والے جہنم کا شکار ہو گئے تو وہ اللہ کی عدالت میں تمہارے خلاف استغاثہ قائم کریں گے، اے ہمارے رب، یہ ہے ہمارا والد، یہ ہے ہمارا شوہر جس کی لاپرواہی کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری تمام تر نیکیوں کے باوجود حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ تم پہ بھی حرام کر دیں گے۔ اپنی ذمہ داری کو سنبھال، اپنی ذمہ داری کو پہچانے میرے بھائیوں۔ کیا ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر عائد کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ذمہ داری جس پر ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس حدیث کی روح سے وہ اس بات کو سمجھے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔